السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ عزیز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور انگنت درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس نادیے میں میری تقریر کا عنوان ہے سنت اور بدعت۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے اپنے دین کو تم پر کامل کر دیا اور اپنی نعمت بھرپور کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے بدترین کام دین میں نئی بات کے ایجاد کرنا ہے۔ عزیز سامعین، اس حدیث میں بہترین کلام سے مراد اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، اور بہترین طریقے سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بدترین کام سے مراد بدعت ہے۔ سنت کی تین قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو، فعلی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اور تقریری وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر انکار نہ کیا ہو۔ اسی طرح بدعت کہتے ہیں کسی نئے کام کے ایجاد کرنے کو جو پہلے نہ کیا گیا ہو۔ دین میں ہر وہ کام بدعت ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول دین میں کسی نئی بات کا ایجاد کرنا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ مردود ہے۔ عزیز سامعین، بدعتی کی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اللہ کا قیامت کے دن بدعتی کا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بات تو کافروں کی نہیں ہو رہی ہے، ہم مسلمانوں کی ہو رہی ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس انسان کی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ نہیں قبول کیا جائے گا جو بدعت کرتا ہے، یعنی دین میں نئی بات ایجاد کرتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اس کام میں یعنی بدعت تو نہیں کر رہے ہیں جس سے ہمارا بھی عمل برباد و ضائع ہو جائے۔ عزیز سامعین، بدعت ایک ایسا گناہ ہے جسے انسان ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ بدعت کو انسان اس طریقے سے کرتا ہے کہ اسے وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے، اسی لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی کیونکہ وہ اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ 4 رکعت فرض نماز کی جگہ 5 رکعت فرض نماز پڑھ لی جائے تو کیا آپ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا۔ ہمیں وہی کرنا ہے جتنا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام دیکھنے میں بھلے ہی اچھا لگے مگر ہمیں کرنا وہی ہے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تم سے پہلے موجود رہوں گا اور میرے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے، پھر انہیں ہٹا دیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی۔ تو اللہ عزیز سامعین، بدعتی کا انجام بہت برا ہوگا۔ بدعتی کا عمل اسی پر لوٹا دیا جائے گا، قیامت تک اس کے ایجاد کردہ بدعت پر عمل کرنے والوں کا وبال اسی پر ہوگا۔ بدعت سیدھی
راہ سے گمراہی اور کفر کی سیڑھی ہے۔ بدعت اختلاف کے ایسے دروازے کو کھولتی ہے جو بغیر کسی دلیل کے ہوائے نفس پر قائم ہوتی ہے۔ نیک عمل وہی ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور لہٰذا ہمیں بدعت سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت جیسی گمراہی سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔